وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیکھیں گے جملہ اسمیہ۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جو کہ دو اسم مل کر مرکب بناتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کو نامنل سینٹینس بھی کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ ایک ایسا مرکب ہے جو اسم سے شروع ہو اور بعد بھی مکمل ہو جائے۔ کیسے؟ کوئی خبر معلوم ہو، یا کوئی حکم معلوم ہو، یا کوئی خواہش معلوم ہو، جیسے کہ مسجد کشادہ ہے، کوئی حکم ہے نماز پڑھو، یا کوئی خواہش ہے جیسے کہ کاش مسجد کشادہ ہوتی۔ استاد کھڑا ہے، طلبہ مصروف ہیں، مسلمان نیک ہے، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، عورتیں فرما بردار ہیں، مومن سچا ہے۔ یہ سب مثالیں جملہ اسمیہ کی ہیں، اور اس میں آخر میں ہے لگ رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مرکبات میں، جیسے ابھی ہم نے مرکب توصیفی کیا ہے، تو مرکب توصیفی میں ہم نے جیسے کیا تھا ملکن کبیرن، بڑا ملک، القرآن المجید، برکت والا قرآن، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی تھی۔ جملہ اسمیہ میں تھوڑا سا ہم تبدیل کرتے ہیں، اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے مبتدا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا اسم ہے جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، یعنی جس اسم کے بارے میں کوئی خبر دی جائے اسے ہم کہتے ہیں مبتدا۔ اور خبر یہ بھی اسم ہوتی ہے، وہ اسم جو مبتدا کے بارے میں خبر کو بیان کرے اسے ہم کہتے ہیں خبر، پریڈیکیٹ۔ اب مثال مسجد کشادہ ہے، اس میں مبتدا جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے وہ مسجد ہے، اور خبر کیا ہے؟ کشادہ۔ طلبہ مصروف ہیں، طلبہ مبتدا ہے اور مصروف خبر ہے۔ رولز کیا ہے؟ رولز یہ ہے کہ سمپل جملہ اسمیہ بنانے کے لیے ہم مبتدا شروع میں آتا ہے اور پھر خبر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دو اجزاء ہیں جملہ اسمیہ کے، ایک ہے مبتدا اور خبر۔ پہلے مبتدا آئے گا اور پھر اس کی خبر آئے گی، لیکن ترجمہ ترتیب الٹے بغیر کرتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ مبتدا کی حالت جو ہے وہ مبتدا معرفہ میں ہوگا اور خبر نکرہ میں ہوگی۔ حالت کیسی ہوگی؟ حالت دونوں کی رفع ہوگی۔ جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق ہوگی، جیسے کہ مرکب توصیفی سے ہم نے دیکھا تھا جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی میں اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے، اسی طرح اگر مبتدا بھی ایسا ہی ہے تو پھر اس کی خبر بھی واحد مؤنث آئے گی۔ ترجمہ کرتے وقت آخر میں ہمیں ہے کا اضافہ یا ہیں کا اضافہ کرنا ہوگا۔ اب ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ العذاب شدید، العذاب یہاں پہ یہ معرفہ حالت میں ہے اور رفع حالت میں ہے، کیونکہ ال لگا ہوا ہے، اس سے ہم نے پہچانا کہ یہ معرفہ حالت ہے، نکرہ نہیں ہے۔ اور شدید نکرہ حالت میں ہے، تنوین لگا ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا عذاب شدید ہے۔ عذاب علیم، یہاں پہ ترجمہ ہم کریں گے دردناک عذاب۔ ان دونوں میں معنوں میں تبدیلی ہوگی، کیونکہ عذاب بھی نکرہ ہے اور علیم بھی نکرہ ہے، تو یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے بلکہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اللہ علیم، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی صفات کے اعتبار سے ہمیشہ معرفہ کہلاتی ہے، اور علیم اس کے بعد لکھا گیا ہے جو کہ حالت نکرہ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر دی گئی ہے، اللہ اس میں مبتدا ہے، تو ترجمہ ہوگا اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ زید عالم، زید ایک ایسا اسم ہے جو کہ پہلی ہی اس میں ذات ہے، ظاہری اسم ہے، اور یہ معرفہ حالت میں ہوتا ہے، اور عالم اس کی خبر ہے کیونکہ یہ نکرہ حالت میں ہے، تو زید عالم بنے گا کہ زید ایک عالم ہے۔ اگر زید العالم ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ ایک عالم زید۔ فئۃ قلیلۃ، فئۃ قلیلۃ دونوں جو ہیں وہ نکرہ حالت میں ہیں، تو ہاں یہاں پہ ترجمہ ہوگا کم گروہ یا قلیل گروہ۔ الفئۃ کثیرۃ،
الفیت کثیرتن میں اگر ہم دیکھیں تو الفیت کثیرتن، الفیت حالت معرفہ ہے اور کثیرتن حالت نکرہ ہے، تو ترجمہ ہوگا کہ جماعت کثیر ہے یا جماعت زیادہ ہے۔ نیکسٹ مثال دیکھتے ہیں، النفس المطمئنہ۔ اب یہاں پہ جو پہلا ہمارے پاس اسم ہے وہ ال لگا ہوا ہے، تو یہ معرفہ حالت ہے، اور المطمئنہ اس کے بعد جو اسم آیا ہے اس کے اوپر بھی ال لگا ہوا ہے، دونوں حالت رفع میں ہیں، حالت معرفہ میں دونوں معرفہ ہیں اور دونوں ہی ہمارے پاس رفع حالت ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل تابع ہیں حالت میں بھی اور وسعت میں بھی، اسی لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ تو یہاں پہ ترجمہ ہوگا مطمئن نفس، وہ خاص نفس جو کہ مطمئن ہے۔ العین لامیاتن یعنی آنکھیں، العین یعنی آنکھیں، العین یہ معرفہ حالت ہے، لامیاتن یہ نکرہ حالت ہے، ترجمہ ہوگا آنکھیں چمکدار ہیں۔ آنکھیں جو کہ مؤنث آتی ہیں، یہ جوڑوں میں ہے، اسی لیے اس کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ مؤنث میں آئی ہے، العین لامیاتن یعنی آنکھیں چمکدار ہیں۔ العین اللامعۃ، اب یہاں پہ ایک آنکھ کا ذکر آیا ہے، آئینوں کے بجائے العین آیا، ایک آنکھ کا ذکر آیا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی لگ رہی کہ یہ جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر کے ساتھ ہمارے پاس صفت جو آ رہی ہے وہ بھی مؤنث آ رہی ہے۔ یہاں پہ جمع مکسر کا قاعدہ لگا ہے اور یہاں پہ ایک سادہ قاعدہ لگا ہے کہ یہ مؤنث کے ساتھ مؤنث کی صفت ہی آئے گی۔ ترجمہ ہم کریں گے العین اللامعۃ، دونوں ال ہیں، دونوں معرفہ حالت میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ کے لیے لازمی ہے کہ پہلا اسم معرفہ حالت میں ہو اور دوسرا اسم نکرہ حالت میں، تو جملہ اسمیہ کے معنی پیدا ہوں گے۔ یہاں پہ جملہ اسمیہ کے معنی پیدا نہیں ہوں گے۔ العین اللامعۃ کا مطلب ترجمہ ہوگا چمکدار آنکھ، عدو مبین، مبین کھلا واضح، تو یہاں پہ دونوں جو ہیں وہ نکرہ حالت میں ہیں، عدوون کے اوپر بھی تنوین ہے اور مبین کے اوپر بھی تنوین ہے، دونوں ہی نکرہ حالت میں ہیں، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ تو ترجمہ ہوگا کھلا دشمن، واضح دشمن۔ العدو غضبان یعنی اب کیا ہے یہاں پہ العدو دشمن کے آگے ہم نے ال لگا دیا، یہ معرفہ ہو گیا اور اس کے ساتھ خبر آ رہی ہے غضبان، غصہ کرنے والا۔ عربی میں جب غضب سے کا جو مادہ ہے اگر وہ اس فعالن کے وزن پر جب آتا ہے تو اس میں بہت شدت ہو جاتی ہے، تو وہ یہاں سے مراد ہے بہت زیادہ غصہ کرنے والا، یعنی دشمن بہت زیادہ غصہ کرنے والا ہے۔ جملہ اس میں بنے گا یہ المعلمون مجتہدون، المعلمون مجتہدون کے کیا معنی ہوں گے؟ المعلمون مینس کہ وہ معلم جمع کی حالت میں ہے یہ، اور یہ حالت رفع ہے اور حالت معرفہ بھی ہے، اور مجتہدون میں ال نہیں لگا ہوا، مطلب ہے کہ یہ محنت کرنے والے محنتی ہیں، علماء ہیں، جو معلم ہیں وہ ٹیچر ہیں وہ محنتی ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ بنے گا کیونکہ دوسری جو ہمارے پاس آئی ہے وہ خبر آئی ہے، یہ حالت نکرہ میں ہے، اس سے ہم نے پہچانا۔ المعلمتان مجتہدتان، یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے مؤنث یوز کیا ہے، یعنی کہ شاگرد استانیہ محنتی ہیں، مجتہدان یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ حالت میں ہے، تو اس لیے ہمارے پاس ترجمہ ہوگا، تسنیہ کا ترجمہ ہوگا کہ یہ دو معلمان ہیں، یعنی دو معلمات، دو ٹیچرز محنتی ہیں، اور محنتی ہیں اس جملہ اسمیہ کا کیوں ترجمہ ہوگا؟ کیونکہ مجتہدتان ہمارے پاس حالت نکرہ میں آیا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس المعلمتان المجتہدتان، یہاں پہ دو معلم یعنی دو ٹیچرز، دو فیمیل ٹیچرز کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ اسم آیا ہے اس میں ال کا اضافہ ہے، اور یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، تو اس سے ہم ترجمہ کریں گے مرکب توصیفی کا، تو ترجمہ ہوگا دو محنتی معلمات یا دو محنتی خواتین ٹیچرز۔ پھر ہمارے پاس معلمتان مجتہدتان، یہ دونوں سیم ہے، بس اس میں فرق یہ تھا کہ یہاں پہ دونوں پہ ال لگا ہوا ہے، دونوں معرفہ حالت میں، یہاں پہ دونوں نکرہ حالت میں تھے، کوئی دو محنتی ٹیچرز، کوئی دو محنتی فیمیل ٹیچرز کا ترجمہ ہوگا زیدن العالم، عالم زید، ترجمہ ہوگا کہ یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں جو ہے وہ نکرہ حالت میں نہیں بلکہ معرفہ حالت میں۔ زید و حامد عالمانی، یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ زید اور حامد یہ دو اسم آ گئے ہمارے پاس، اور اسم کے ساتھ اس کی خبر آ رہی ہے نکرہ حالت میں، اور چونکہ یہ دو ہیں اسی لیے ہمارے پاس مذکر کا صیغہ یوز ہوا ہے، تسنیہ کا صیغہ یوز ہوا ہے، عالمانی، زید و حامد عالمانی، ترجمہ ہوا کہ زید اور حامد دو عالم ہیں۔ اقلام طویلۃ، اقلام طویلۃ، اقلام قلم کی جمع ہے
اور اقلام یہ جمع مکسر ہے، اور قلم ہمارے پاس غیر عاقل ہے تو غیر عاقل جمع مکسر کے ساتھ مؤنث کا صیغہ یوز ہوتا ہے طویلۃ، مؤنث کا پہلا صیغہ یوز ہو رہا ہے طویلۃ، کی گردان ہے، مؤنث کو شو کر رہی ہے یہ، تو لمبے قلم، اقلام طویلۃ لمبے قلم ہم نے مرکب توصیفی کا ترجمہ کیا ہے کیونکہ دونوں ہی حالت نکرہ میں ہیں۔ الاقلام طویلۃ، قلم طویل ہیں، قلم لمبے ہیں۔ یہاں پہ جملہ اسمی کا ترجمہ ہوا کیونکہ الاقلام قلم تھے، ان کے آگے ہم نے ال لگا کر اس کو مبتدا بنا دیا ہے، اور طویلۃ اس کی خبر ہے تو جملہ اسمیہ بنا۔ پھر ہے قلمانی جمیلانی، دو قلم خوبصورت، دو خوبصورت قلم، ترجمہ ہے کیونکہ یہ مرکب توصیفی ہے، قلمانی جمیلانی، دو خوبصورت قلم۔ پھر ہمارے پاس القلوب مطمئنہ، قلب کی جمع ہے قلوب، اور یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اسی لیے ساتھ آئی ہے ہمارے پاس صرف، جو کہ مؤنث میں ہے اور یہ غائب ہے۔ اب چونکہ اس میں ال نہیں لگایا تو یہ صرف نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے، اور اس میں بنے گا القلوب مطمئنۃ، ترجمہ ہوا کہ دل مطمئن ہیں۔ ان کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یہ ایکسرسائز کتاب میں گیون ہے، کوشش کریں کہ ہم مل کر کریں تاکہ یہ تمام الفاظ ہم اور جملے یاد کر سکیں۔ قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ احد، اللہ معرفہ ہے، رفع حالت میں ہے، احد اللہ ایک ہے۔ اللہ قدیر، اللہ قادر ہے۔ اللہ بصیر، اللہ بہت دیکھنے والا ہے۔ یہ سب جملہ اسمیہ میں ترجمہ کیا جائے گا۔ المومنون اخوۃ، مومن تو مومن بھائی ہیں، المومنون مومنوں کی جمع ہے، اخوۃ بھائی ہیں۔ الصلح خیر، الصلح اور صلح بہتر ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جملہ اسمیہ کے مزید اسباق ہم دوسرے لیسن میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔